افسانہ بوڑھا درخت اور میں، مصنف عبدالحسیب۔ سردیوں کی ایک دھندلی شام تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کی مدھم روشنی آسمان پر سنہری کرنوں کا آخری منظر پیش کر رہی تھی۔ میں اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، جس کی چھاؤں نے میری زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ یہ درخت محض ایک سایہ دار شجر نہیں تھا، بلکہ میرا ساتھی، میرا ہمراز تھا۔ اس کے نیچے بیٹھ کر میں نے کتنی ہی کہانیاں لکھی تھیں، کتنے ہی خواب دیکھے تھے اور کتنے ہی غموں کو لفظوں میں ڈھالا تھا۔ یہ درخت، جسے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی شاخیں جھک گئی تھیں، اس کے پتے کمزور ہو چکے تھے اور اس کی ٹہنیاں وقت کے بوجھ سے لرزنے لگی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کی شادابی اور دلکشی اب بھی قائم تھی۔ اس کے سائے میں آج بھی پرندوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہر صبح اس کی شاخوں پر چہچہاہٹ کی گونج سنائی دیتی اور شام کو ان پرندوں کا رقص دیکھنے کے قابل ہوتا۔ میں اس کے نیچے بیٹھا ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب میری زندگی میں یہ درخت اور اس پر بیٹھنے والے پرندے سب کچھ تھے۔ میں نے ان پرندوں کو اپنے علم و ہنر سے روشناس کرایا، ان کو زندگی جینے کا ہنر سکھایا، ان کے خوابوں کو تعبیر دی۔ کتنے ہی پرندے یہاں آئے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان میں سے اکثر نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں نے انہیں سکھایا تھا، لیکن وہ کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور درخت کے سوکھے پتوں نے زمین پر گرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک پتا اٹھایا اور اس پر اپنی انگلی پھیری۔ یہ سوکھا پتا مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگا۔ میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں نے خود سے کہا۔ ایک دن میرا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور میں بھی زمین کا حصہ بن جاؤں گا۔ درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے میرے بوڑھے درخت، میں نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو ہم دونوں کا حال ایک جیسا ہے۔ تمہاری شاخیں کمزور ہو رہی ہیں اور میری روح تھک چکی ہے، لیکن تم اب بھی پرندوں کو جگہ دیتے ہو، انہیں سہارا دیتے ہو، اور میرے پاس اب وہ ہنر باقی نہیں رہے جو ان پرندوں کو سکھا سکوں۔ ماضی کے یادگار لمحے میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ دن یاد آیا جب پہلا پرندہ ہمارے پاس آیا تھا، ننھا سا، معصوم سا، جو دنیا کے غموں سے بے خبر تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا، اسے سکھانا اور پھر اسے اڑتے ہوئے دیکھنا، یہ سب میرے لیے خواب جیسا تھا۔ لیکن وہ پرندہ پھر کبھی واپس نہ آیا۔ پھر اس کے بعد کتنے ہی پرندے آئے، میں انہیں سکھاتا رہا اور تم، اے میرے بوڑھے درخت، انہیں سہارا دیتے رہے۔ تمہاری ٹہنیاں ان کے لیے گھونسلہ بنتی اور میرا علم ان کے راستوں کا، یعنی ان کے خوابوں کا راستہ۔ لیکن آج وقت بدل چکا ہے۔ وہ پرندے جو کبھی ہمارے پاس آتے تھے اب نئے راستے چن رہے ہیں۔ میرے علم کی روشنی ماند پڑ چکی ہے اور تمہاری شاخیں وہ پہلے والی مضبوطی کھو چکی ہیں۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھوڑ گیا۔ میں نے درخت کی ٹہنی کو سہارا دیا، جیسے کسی بوڑھے دوست کا ہاتھ تھام رہا ہوں۔ اے میرے بوڑھے درخت، میں نے کہا، ایک دن آئے گا جب تم زمین پر گر جاؤ گے، دیمک تمہیں چاٹ لے گی یا وقت کا بوجھ تمہیں جھکا دے گا، اور جب تم گرو گے تو میرے اوپر گرو گے، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے زیر سایہ رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس بوڑھے درخت کو الوداع کہا اور کہا کہ میں تمہیں زمین بوس ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، میرے سفر کا ساتھی ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں وہاں سے اٹھا، مگر میرے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ یہ درخت میری زندگی کی کہانیوں کا اہم کردار تھا۔ وہ میرے خوابوں کا گواہ تھا، میرے دکھوں کا ساتھی تھا، اور آج میں اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ درخت کے نیچے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ اس کے پتوں کی سرسراہٹ، اس کی شاخوں پر بیٹھے پرندے اور اس کی مضبوط تنا میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ خدا حافظ، اے میرے بوڑھے درخت، میں نے کہا، تم ہمیشہ میری یادوں کے گھر میں زندہ رہو گے۔ میں نے ایک آخری نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھا سا درخت کانپ رہا تھا، زور زور سے، اور اچانک سے ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ ویران ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور سب کچھ ماضی میں جاتا گیا، یہاں تک کہ میں بھی۔ اب کچھ یاد نہیں ہے،
کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اندھیروں پر اندھیرا چھاتا گیا اور پھر کچھ نہیں ہوا، اور اندھیرا بڑھتا گیا، اتنا اندھیرا کہ میں خود کو ہی بھول گیا۔ ختم شد۔